अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल लाइफ 586 में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारा मौजू है पंजाब पुलिस का रिटन टेस्ट हो चुका है। अब उनके इंटरव्यू की तैयारी के मराहल जा रहे हैं। इसी तरह मैं आपको इंटरव्यू की तैयारी के मुताबिक मालूमात दूंगा और रिटन टेस्ट का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुके हैं। और ज़िला लाहौर की अगर बात करें तो ज़िला लाहौर में जो है कांस्टेबल मेल जो हैं वो 3311 पास हुए हैं और इसी तरह फीमेल कांस्टेबल जो पास हुई हैं रिटन टेस्ट में वो 460 हैं। और इसी तरह ट्रैफिक असिस्टेंट 352 मेल हजरात पास हुए हैं और फीमेल ट्रैफिक असिस्टेंट जो हैं वो 29 पास हुई हैं रिटन टेस्ट में। इसी तरह ड्राइवर कांस्टेबलान जो पंजाब पुलिस के हैं वो 74 पास हुए हैं रिटन टेस्ट में। तो नाजरीन, आपको बताता जाऊं कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए क्या क्या इकदाम आपको करने होंगे और इसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और किन चीज़ों पर अमल पैरा होकर आप इंटरव्यू में कामयाब हो सकते हैं। इसी तरह आप लोग भी सुनना चाह रहे होंगे कि सर हमें इंटरव्यू के जो टिप्स हैं वो बता दें, इंटरव्यू के लिए जो ज़रूरी मालूमात हैं उससे हमें आगाह कर दें ताकि हम अच्छी तरह से जो इंटरव्यू की तैयारी है वो करके जाएं। तो तमाम कैंडिडेट्स याद रखिएगा, आपकी सिलेक्शन का जो दारोमदार है वो इंटरव्यू पर ही है। तो जैसा कि हम आपको पंजाब पुलिस के रिटन टेस्ट, दौड़, कद छाती की मालूमात जो हैं उनकी तैयारी के लिए हम आपको गाहे बाय गाहे प्रोवाइड मालूमात करते रहे हैं, बताते भी रहे हैं कि कैसे आपने रिटन टेस्ट की और आपने रनिंग से पहले और मेजरमेंट से पहले कौन कौन सी चीज़ों पर अमल करना है हम आपको बताते रहे हैं। तो काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं रिटन टेस्ट में कामयाब हो चुके हैं। यकीनन कई कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारी वीडियोस को देखा और जो मैं आपको साथ साथ बताता गया मालूमात, आपने उन पर अमल किया और फिर इंशाल्लाह आप इंटरव्यू में भी कामयाब हो जाएंगे। तो आज आपको इंटरव्यू की बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए मैं आपको तमाम किस्म की मालूमात जो है इंटरव्यू के लिए वो अभी बता देता हूँ। हमारी तो दुआ है कि तमाम कैंडिडेट्स जो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं वो तमाम कामयाब हों और मुल्क व कौम की खिदमत करें। सबसे पहले तो जो इंटरव्यू है वो आपको बताता जाऊं कि इंटरव्यू 20 नंबर का होता है। तो जो आपके रिटन टेस्ट के जितने भी नंबर होते हैं तो इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू में हासिल किए गए नंबर आपके जो है रिटन टेस्ट में ऐड हो जाते हैं और फिर वो नंबर ऐड होने के बाद तो जो टॉप पर लोग कैंडिडेट्स आते हैं उनको जो ज़िले के अंदर या सूबे के अंदर जितनी जितनी सीटें होती हैं जिस ज़िले की, तो उसके हिसाब से जो टॉप पर आते हैं तो इन दोनों के जो नंबर हैं रिटन टेस्ट के और इंटरव्यू के, इनको कलेक्ट करके और फिर इस मेरिट को देखकर उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो सबसे पहले ये है कि आपको इंटरव्यू की तैयारी के बारे में बताएं। तो सबसे पहले जो है इंटरव्यू में आपको ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम सवालों के जवाब आपको आए, बल्कि इंटरव्यू में जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाएगा और ये चेक किया जाएगा कि आपके पास स्किल्स कौन कौन सी हैं। आपने अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ में हिस्सा कभी लिया है या आपके पास कोई डिप्लोमा हो गया या आपके पास कोई एथलीट हो गया या रेस का हो गया, इसके अलावा कुछ और कबड्डी वगैरह के अगर आपके पास स्किल हैं तो इसको भी जो है मद्देनज़र रखा जाएगा। और फिर आपका जो टर्न आउट जो है वो देखा जाएगा कि आपने लिबास कैसा पहना हुआ है और आपके जो ख़ास तौर पर बैठने के स्टाइल को देखा जाएगा कि आप कैसे बैठे हैं। जैसा कि आप कमरे में एंटर हो रहे हैं तो उस चीज़ को नोट किया जाएगा और उसके बाद जब आप कुर्सी पे बैठेंगे तो इस बात को भी ख़ुसूसी तौर पर नोट किया जाएगा कि आप देखें, अगर आप कुर्सी पर बैठते हैं और आप थोड़ा आगे होकर निकल कर बैठते हैं तो इससे महसूस होता है कि आप थोड़ा सा सहमे हुए डरे हुए हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लूज़ है। अगर आप कुर्सी पर बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर बैठते हैं तो इसका मतलब आप अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल में हैं। आपको चाहिए जब भी आप रूम में एंटर हों इंटरव्यू देने के लिए तो अच्छा तरीका अपनाएं और उसके बाद जो आपको कुर्सी दी जाएगी बैठने के लिए तो उस पर आगे बैठने के बजाय झुक कर आगे बैठना, उसकी बजाय रिलैक्स होकर आप कुर्सी पर आराम से बैठें।
کیونکہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے انٹرویو میں اچھی طرح سے پرفارم نہیں کر رہا۔ تو جتنا آپ سے سوال پوچھا جائے آپ اس کا صرف اتنا ہی آنسر بتائیں، نہ کہ اس کو زیادہ کھول کھول کر تفصیل بتائیں آپ۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سوال کس طرح کے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے کہ جیسا کہ آپ کا ریٹن ٹیسٹ تھا تو بالکل اسی طرح ہی انٹرویو میں سوالات تقریباً پوچھے جاتے ہیں۔ وہی جو سوالات ہیں وہ آپ سے فیس ٹو فیس ہو کر آپ سے پوچھے جائیں گے۔ جیسے کہ انگلش میں آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے، مجھے سونا ہے، لیٹ می سلیپ، مجھے کھیلنے دو، لیٹ می پلے۔ اس طرح سے کچھ چیزیں جو ہیں آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں انٹرویو میں۔ تو جو دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ ریٹن ٹیسٹ میں کس چیز میں آپ ویک تھے۔ تو جس چیز میں آپ ویک ہیں تو آپ سے ریٹن ٹیسٹ کے بعد انٹرویو میں بھی اسی سے متعلق سوال کیے جائیں گے۔ جیسا کہ اگر آپ کا ریٹن ٹیسٹ میں جنرل نالج کا جو ہے وہ نمبر اچھے نہیں تھے تو آپ کو انٹرویو میں بھی جنرل نالج سے متعلق ہی سوال پوچھے جائیں گے۔ اسی طرح اسلامیات ہو گیا، میتھ ہو گیا، اخلاقیات ہو گیا، اسی طرح جو اور سبجیکٹ ہوتے ہیں اگر آپ کے اس میں نمبر کم ہے تو انٹرویو میں بھی آپ کو اسی چیز سے متعلق سوال پوچھے جائیں گے۔ تو تیاری اگر ریٹن ٹیسٹ میں آپ اس متعلق اچھی نہیں کر پائے جس سبجیکٹ کی تو آپ انٹرویو میں لازمی کر کے جائیں۔ تو انٹرویو میں سب سے خاص جو سوالات پوچھے جاتے ہیں کرنٹ افیئر سے متعلق معلومات پوچھی جاتی ہیں۔ آپ اس کرنٹ افیئر سے باخبر رہنے کے لیے آپ ٹی وی چینلز دیکھیں، خبر دیکھیں اور اخبارات پڑھیں۔ تو انٹرویو میں یہ معنی نہیں رکھتا کہ اگر آپ سے کچھ سوال پوچھے گئے ہیں، 5 6 7 پوچھے گئے ہیں تو آپ کو اگر سوال کسی کا جواب نہیں آتا تو آپ سمپل سے جو ہے نا کچھ سیکنڈ 2 3 سیکنڈ بعد آپ صرف سوری سر کہیں۔ دوسرے سوال نہیں آتا سوری سر، تیسرا نہیں آتا سوری سر۔ تو اس میں آپ کا یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کو سوال آتا ہے کہ نہیں آتا۔ خاص جو بات ہے انٹرویو میں وہ آپ کا آئی کیو لیول چیک کیا جاتا ہے، کانفیڈنس لیول چیک کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے بالکل بھی ایسا نہیں کرنا کہ آپ سے سوال پوچھے جائے اور کنفیوز ہو جائیں اور آپ ڈر جائیں، سہم جائیں اور آپ کسی بھی سوال کا یہاں تک کہ سوری سر بھی نہ کہہ سکیں تو کوئی جواب بھی نہ دے سکیں۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کو سوال کا جواب نہیں آتا آپ نے سوری سر کہہ دینا ہے، اگر آتا ہے تو اس کا مناسب مختصر سا جواب آپ دیں گے۔ تو دوسری یہ خاص بات ہے کہ اگر کسی بچوں کا جو میرڈ ہے، اگر کوئی 10 بچے ہیں ان کے 90 نمبر ایک برابر آ گئے ہیں تو پھر اب ان 10 بچوں میں سے 90 جن کے نمبر ہیں تو کیسے ان میں سے کسی کو سلیکٹ کیا جائے گا؟ تو ان میں سے پھر دیکھا جائے گا ان میں سے کس کے پاس سکل ہے۔ تو اگر آپ کے پاس سکل ہے تو آپ کی سکل کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اور یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو کبڈی نہیں آتی اور آپ کہیں کہ کبڈی آتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اگر کبڈی آتی ہے، ہاکی آتی ہے، والی بال آتا ہے تو آپ سے اس بارے میں سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ گیند کا سائز کیا ہوتا ہے اور گراؤنڈ کا سائز کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے متعلق آپ سے معلومات بھی پوچھی جائیں گی۔ تو پھر اس طرح دیکھتے ہوئے تو جس کے پاس سکل زیادہ ہوں گی تو اس بندوں میں سے اس بندے کو فار کانسٹیبل، ٹریفک اسسٹنٹ یا ڈرائیور کانسٹیبل یا لیڈی کانسٹیبل کے لیے سلیکٹ کر لیا جائے گا۔ تو اسی طرح یہ جو آپ کی سکل جو ہیں، آپ کی جو گیمز ہیں، ہاکی آتا ہے، کرکٹ ہو گیا، سوئمنگ ہوگی اور ڈرائیونگ ہوگی، تو یہ جو ہے آپ کے انٹرویو میں جو ہے نمبر کو بڑھائیں گے۔ یہ چیزیں جو آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں تو اس طرح جو ہے آپ کی سلیکشن کے زیادہ چانسز ہیں۔ تو اس طرح جو ہے آپ کے انٹرویو میں بھی وہی سوال دہرائے جاتے ہیں جیسا کہ آپ کے ریٹن ٹیسٹ میں آپ سے پوچھے گئے تھے۔ تو آپ زیادہ محنت کریں، اللہ پاک آپ تمام کینڈیڈیٹس کو پاس کرے اچھے نمبروں کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ بھرتی ہو کر ملک کو قوم کی خدمت کریں۔ ہماری جو ہے آپ کے ساتھ دعائیں ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ سکسیس، کامیابی کے لیے جو ہے آپ کا اخلاق، آپ کی نیت، اور آپ کو چاہیے کہ آپ ڈھیروں دعائیں بھی لیں ساتھ میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اللہ کامیاب کرے۔ تو انٹرویو میں جو سب سے پہلے بیٹھنے کے بعد آپ سے سوال پوچھا جائے گا، آپ کا نام پوچھا جائے گا۔ تو اس طرح آپ کو اپنا نام اور اس کا مطلب جو ہے نا خاص وہ بتانا چاہیے کہ آپ کے نام کا مطلب کیا ہے۔ تو اس کے بعد جو دوسرا سوال اہم ہے انٹرویو میں، آپ کو آپ کی تعلیم کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کی تعلیم کتنی ہے، اور آپ اگر بی اے کیا ہوا ہے، آپ نے ایف اے کیا ہوا ہے یا ایف ایس سی کی ہوئی ہے، میٹرک کیا ہوا ہے، تو آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے سائنس سے کیا ہے، آرٹ سے کیا ہے۔ اگر سائنس سے کیا ہے تو کون کون سے سبجیکٹ آپ نے رکھے تھے، ان سبجیکٹس میں سے آپ کو کسی کے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ کا لباس دیکھا جائے گا۔ تو لباس جو پہننا ہے آپ نے، اگر شلوار قمیض پہنی ہے تو شلوار قمیض کے اوپر اگر آپ ویسٹ کوٹ پہن لیتے ہیں، اسی کلر میں پہن لیتے ہیں، اور شلوار قمیض کا اگر سمپل کلر ہو جو
دیکھتے ہی انسان کو بھا جائے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہے تو اس میں جو ہے زیادہ آپ کا شوق کلر نہیں ہونا چاہیے، سمپل سے ڈریسنگ ہونی چاہیے پینٹ شرٹ میں بھی، جو دیکھتے ساتھ ہی جو انسان کی آنکھوں کو بھا دے۔ آپ پینٹ شرٹ کے اوپر کوٹ بھی پہن سکتے ہیں، شلوار قمیض کے اوپر ویسٹ کوٹ پہن سکتے ہیں۔ کوشش کریں سمپل کلر پہنیں، لائٹ کلر پہنیں، جو بھی آپ کپڑا پہنتے ہیں، لیکن انٹرویو کا جو خاص مقصد ہے وہ آپ کی کانفیڈنس لیول، آئی کیو لیول کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی جو اسپیکنگ پاور ہے، آپ کے بولنے کی، آپ کے بتانے کی، آپ کے جواب دینے کی، تو وہ آپ میں ابیلٹی جو ہے وہ کتنی ہے۔ تو اس طرح آپ سے جب بھی سوال پوچھے جائیں تو اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ نے صرف سمپل سوری سر کہہ دیں، اور دوسرا سوال نہیں آتا آپ کو، تیسرا نہیں آتا، چوتھا سوال اگر آپ کو آ جاتا ہے، اس کا جواب آ جاتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو وہ دیکھیں گے کہ اس کا کانفیڈنس لیول کیا تھا۔ اس نے اگر پہلا سوال اس کو نہیں آیا تو کیا وہ ڈر گیا، سہم گیا، یا کیا ہوا، اس کے معاملات کیا تھے، اس کا لیول کیا تھا۔ تو پھر یہ چیزیں جو ہے خاص دیکھی جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ یو ہیو بین سلیکٹڈ، آپ سلیکٹ ہو چکے ہیں اگر آپ کا یہ لیول، آئی کیو لیول، بہترین کانفیڈنس لیول شو ہو گیا ان پر۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ نے جو ہے محنت دل لگا کر کرنی ہے، انٹرویو کی تیاری اچھی طریقے سے کریں، اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کی، دوستوں کی، بہن بھائیوں کی دعائیں جو ہیں وہ ضرور لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ کامیاب کرے۔ بھرتی سے متعلق تمام معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ہماری یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، اور تمام کینڈیڈیٹس تک انٹرویو کی تیاری کے متعلق جو معلومات میں نے دی اس سے آگاہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔